ریگستانی علاقہ ہے، پانی کی قلت ہے، لیکن بھیلواڑہ کے اس میدان میں سارا جل تھل نظر آتا ہے، اور یہ انسانوں کا سمندر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد عربی کے غلام زندہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا یہ جمع ہونا کسی الیکشن کے پروموشن کے لیے نہیں ہے، اور دنیا کو یہ پتا ہے جو جے وجے کرتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا جاتا بھی ہے، ان کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ ہم موسموں میں دیکھتے ہیں، دوپہر میں لال پٹا، شام میں نیلا پٹا، اور پھر رات ہو جائے تو پھر کیسری پٹا، تو وہ پٹے بدلتے رہتے ہیں اور اس مجمع کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ 100-200 روپے نوٹ پر آنے والے، ووٹ پر آنے والے، لیکن میں دنیا سے کہتا ہوں آؤ اس مجمع کو دیکھو، یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر موت تک ایک ہی پٹا اپنے گلے میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ پٹا ہے نسبت غلامی مصطفیٰ کا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر 100-200 روپے دے کر کے بلایا نہیں گیا، اور نہ ہی یہاں پر شیرنی اور کھانے کے نام پر بلایا گیا ہے۔ یہ سارا جو مجمع آیا ہے، ہو سکتا ہے بھوکا ہو سکتا ہے اس میں مسافر کثرت سے ہوں، لیکن دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان محبتوں کے وارث ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی، جب کثرت سے بھوک لگتی حضرت ابو ہریرہ کو، وہ ایک بار رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ چہرے رسول کو دیکھنا بھوک کا بھی افاقہ تھا، مرضوں کا بھی افاقہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی الحمدللہ یہاں پر جو کثرت سے مجمع ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آیا ہوا ہے، اور میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوا نہیں، یا پھر ہمارے کپڑے ہمارے چال چلن کو دیکھنے آیا نہیں، یا لوگ ہمیں اگر دیکھتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کہ کوئی خاص چہرے والا ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بے شک حق میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ برسوں ہو جانے کے بعد بھی آج بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ عشق کی گرماہٹ چلتی رہتی ہے۔ اسی عشق سے پوری دنیا کو گھبراہٹ بھی ہے، اسی عشق سے۔ کچھ لوگ ابھی میں بیٹھا تو کہہ رہے تھے ادھر سے نظر نہیں آ رہے، ادھر سے نظر نہیں آ رہے، دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے۔ میرے عزیزو، تم تو بہت قریب آئے، ہم تو بہتوں کو نظر آ رہے ہیں، گوفے میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی، اور اپنے اپنے بل میں سراغ میں بیٹھے ہوئے کو بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ اس لیے نظر آتے ہیں دوسروں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور وفاداری کا عہد جو کیا ہے، بے شک، اور جب تک یہ عہد پر قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز ہر ایک کو نظر آتے بھی رہیں گے۔ اور میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نعرے کو یاد کرتا ہوں جب جبل احد پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے ان سے کہا تھا، عمر بتاؤ، احد کے میدان میں کافروں نے، مشرکوں نے 70 صحابہ کو کیا جان سے مار دیا؟ ان کو ایسا لگنے لگا کہ پوری فتح ہو گئی۔ اب جیسے آج کے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی ایک کو پکڑ کر موب لنچنگ کر لیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئیں، اور اس کے بعد وہاں پر آئے ہوئے دشمن یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ سب ختم ہو گئے، عمر بھی ختم، ابو بکر بھی ختم، محمد بھی ختم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ Take the book of traditions, make a pyre of cliches, and burn it. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات ہیں،
احد کے پہاڑ کی ایک کوہ میں بیٹھے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر اٹھو اور ان کا جواب دو. یہ جواب دینا عمر ابن خطاب کی سنت ہے. کسی بھونکنے والے کو سن کر کے یہ مت کہنا کہ بھونکتا ہے تو بھونکنے دے نہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ بھونکنے والوں کا جواب دو. ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ سب ختم ہو گئے. حضرت عمر پہاڑ پر کھڑے ہو گئے, کہا او ظالموں سنو, محمد بھی زندہ ہے, ابو بکر بھی زندہ ہے, عمر بھی زندہ ہے, اور تمہاری آنکھوں میں چبھتے بھی رہیں گے اور دلوں میں گڑتے بھی رہیں گے. ہاں یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو, جواب دینا ہمارا فرض ہے. ہم چھیڑتے نہیں اور چھیڑے تو چھوڑتے بھی نہیں. بے شک. اس بات پر ہم, بلکہ پوری دنیا چلتی ہے, پوری دنیا یہ چلتی ہے. آج مجھے سننے کے لیے جتنے مومنین کا یہاں پر مجمع ہے, ظاہر سی بات ہے بہت سارے دوسرے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں, ہم سب کو سنانا بھی چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ بہتر موقع ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤں. بے شک. جب ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے تو سنو کان کھول کر کے. سچ فرمایا مولانا اشرف صاحب نے, حضور کی ذات پر وہی انگلی اٹھاتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے, جس نے کبھی علم کی بو باز سونگھی نہیں. اور دوسرا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے, حضور کی شان میں وہ انگلی اٹھاتا ہے جس کی ماں بدکار ہوتی ہے, جو زنا سے پیدا ہوتا ہے, جو حلالی نہیں ہوتا. یہ قرآن کا فارمولہ ہے, قرآن میں فرمایا گیا. تو اس کیٹیگری میں جتنے آتے ہیں وہ تو آج بھی نظر آ رہے ہیں, چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں لوگوں دیکھو ہم حلالی نہیں ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو لوگوں ہم حلال طریقے سے دنیا میں نہیں آئے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے, دوسرے ذریعوں سے ہر بچہ ہمارا جان چکا ہے. الحمدللہ. ایک بات یاد رکھیں, قرآن میں اللہ نے فرمایا, وہی آیت میں نے تلاوت کی, اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے محبوب جتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا, ان سب کے لیے میں تنہا کافی ہوں. اللہ فرما رہا ہے ہم سب کے لیے کافی ہیں, اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک حدیث آپ نے سنی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, ولی کی بات ہے نبی کی نہیں, ولی سے, اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں اپنے ساتھ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جب اللہ کے ایک ولی سے دشمنی کرنے پر اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو پھر نبی سے دشمنی کا حال کیا ہو سکتا ہے, اور وہ بھی نبی الانبیاء سے دشمنی, سید الانبیاء سے, جس کے قدموں کی برکت سے سب کو ولایت ملی ہو, سارے اولیاء کو. اس سید الانبیاء سے اگر کوئی دشمنی مول لے تو پھر رب ذوالجلال اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا. ہاں اس کا انجام تو بہت برا ہونا ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھونکنے والوں کو آزادی کیوں ملتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ گستاخ یہ نہ سمجھے کہ ان کو جو ڈھیل ملی ہے وہ اس لیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں, بلکہ مولا فرماتا ہے اس لیے ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں, اور کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور پھر ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب رکھا ہے, ذلت والا عذاب رکھا ہے. میرے عزیز دوستو, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ ابو لہب بہت بھونکتا تھا, مرا کس طرح سے. ابو جہل بڑی گستاخیاں کرتا تھا, مارا کس نے اور مرا کہاں پر. ان گستاخوں کی ایک لمبی فہرست ہے, سب ذلت کے ساتھ دنیا سے گئے. وہ ابو لہب جو کہتا تھا حضور کو کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں, رب تبارک و تعالیٰ نے میں نے نبی کی طرف سے دفاع کیا, تبت یدا ابی لہب, نبی کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے. اور اللہ رب العزت کی جب مار پڑتی ہے
تو جانتے ہوا کیا؟ ابو لہب کو ایک ایسی بیماری گھر کر گئی، اس کے گلے میں کیڑے پڑے اور وہ کیڑے اس قدر سخت ہو گئے کہ جسم کے اندر پوری بدبو اور جسم سڑنے لگا، اسی میں اس کی موت۔ اور عرب والوں کا یہ رواج تھا، جب اس طرح کے کوڑ کی یا ایسی بیماری سے کوئی مرتا تھا تو اسے دفن بھی نہیں کرتے تھے، دفن نہیں کیا جاتا۔ ابو لہب کے سگے بیٹے یا اس کے جو رشتہ دار موجود تھے، موت کے بعد اس کو اٹھا کر کے ایک گڑھے میں لے کر کے آئے۔ ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر اس پر ڈال دیے تاکہ اس کی بیماری ہم تک نہ آنے پائے۔ گھر والوں نے اس عبرتناک انجام تک اسے پہنچایا۔ نبی کے گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے تو خیر نہیں ہے۔ ابو جہل بدر کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کرتے تھے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے مولا تو اپنے شیروں میں سے کوئی، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور پھر وہی عتبہ و شیبہ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، ایک شیر ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا۔ اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے، آس بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے۔ یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، انا کفیناک المستہزئین۔ یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا، بار بار مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جبرائیل امین نے ایک بار، وہ طواف کے دوران تھا، ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا، حدیث میں موجود ہے۔ ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی، ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا، جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا۔ پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے۔ مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے۔ لہٰذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے۔ Patience is virtue. Waiting in metro ticket line, metro ticket. وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے۔ کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں۔
تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے. وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے. پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے. اور شراب 50-50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر. یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے. لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا. جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے. وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی. اور غیروں نے یہ پڑھا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے. جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے. یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے. تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو. لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್کار کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے. لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے. سبحان اللہ. کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے. میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے. آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب ہیں. لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک عملہ موجود ہے، پرشاسن بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں. میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے، اخلاق کیا تھے. اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں. ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، کسی عورت کے ساتھ میں بلاತ್کار کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ غصے میں آ گئے، کہا یہ حضور کے پاس آ کر ایسی اجازت مانگتا ہے. مگر میرے نبی رحمت للعالمین صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو آنے دو. تم اور ہم ہو تو مار کر کے بھگا دیں کہ ایسے مجمع میں کیا پوچھنے آ گیا. لیکن وہ ایک بدو شخص، ایک دیہات کا رہنے والا، وہ جب نبی سے ایسا سوال کیا تو میرے آقا نے قریب بلایا، کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری خواہش ہے. تب حضور نے فرمایا اچھا میرے چند سوالات کا جواب دے دو. کہا کہ کچھ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میں اپنی ماں سے زنا کی اجازت کسی کو دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو راضی ہے اس بات پر؟ اس نے کہا نہیں میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بہن کے ساتھ کوئی کچھ کر لے. کہا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا جیسے تیری کیفیت ہے
جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے سے ختم کیا ہے تو اپنے پیارے اخلاق سے ختم کیا ہے، صرف سنساری سے نہیں، صرف جو ہے کوڑے مار کر کے نہیں، لوگوں کے دلوں کو پگھلا کر کے ان کو قریب کر کے۔ ورنہ آؤ پولیس ڈپارٹمنٹ والے پوری طاقت چھوڑ لے اور شرابیوں کو ختم کر کے دکھائیں، شراب کو ختم کر کے دکھائیں۔ سب کو پتا ہے شراب پینے کے بعد شرابی کیا کیا کرتا ہے، عورت کو مارتا ہے، گھر کے پیسے برباد کرتا ہے۔ ارے سڑکوں پر آپ لکھ کر کے لگاتے ہو کیا، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، کیوں؟ شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ، قانون ہے نا ہمارے ملک کا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے شراب کے نشے میں یہ گاڑی چلائے گا، ٹھوکے گا، خود بھی مرے گا، کسی اور کو بھی مارے گا، نشہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، سب آپ کو پتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں لاؤ ختم کر کے دکھاؤ نظام کے ذریعے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے قریب 10,000 صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ حضرت انس کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 10-12 سال کی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، سب پیالے بھر بھر کر کے پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب خانے میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا، مٹکے بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام تھی جب میں شراب کا پیالہ بھر کر کے گراہک کو جو آئے ہوتے تھے شراب خانے میں ان کو پلانے کے لیے سرو کر رہا تھا، سپلائی کر رہا تھا، اچانک باہر گلیوں میں آواز آئی، یا ایھا المسلمون حرمت الخمر قال رسول اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہیں سے پٹک دیا، جس کے منہ سے لگا تھا وہاں سے اس نے چھوڑ دیا۔ ارے وہ 50 سال پرانی شراب پینے والے لوگ تھے، ایڈکٹ تھے، لیکن ایک آواز کان میں آئی میرے مصطفیٰ کی، اور وہاں حضرت انس یہ کہتے بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے تصدیق کر لیں، ویریفیکیشن کر لیں صحیح میں آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ آیا تو اعلان کرنے والا دوسرا تھا، اعلان سن کر کے صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، پیالے پٹک دیے، ہونٹ سے لگی ہوئی شراب کو تھوک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ تاریخ مجھے یاد ہے مدینے کی، جب پورے مدینے کی گلیوں میں اور نالوں میں اگر کوئی چیز بہ رہی تھی وہ شراب بہ رہی تھی، نہ پولیس کے ذریعے، نہ فوج کے ذریعے، نہ ڈنڈے کے ذریعے، نہ کوڑے کے ذریعے، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارکہ سے ایک فرمان جاری کیا اور وہ ساری کی ساری شراب مدینے سے ختم ہو گئی۔ اس دن سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک مدینے میں شراب نہیں آئی۔ یہ انقلاب میرے آقا کا ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے، دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، شراب تو نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے، پی لینے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں آج ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پلانے کے لیے یہ فارمولا اپنایا جاتا ہے، شراب نہیں بیئر پیو۔ ارے میاں اس کے 70 نام دے دو، نشہ جس میں آئے وہ حرام ہے، تم 1000 ناموں کے ساتھ لے آؤ۔ ہم مصر جا رہے تھے تو پلین میں ایک سرو کیا جا رہا تھا ایک کین، اور ایئر ہوسٹس نے وہ سب کو دیا، ہم کو بھی دے رہی تھی، اور کہا کہ کیا ہے، کہا کریزی واٹر۔ کریزی واٹر نیا نام سن رہے، پانی بھی پاگل ہوتا ہے۔ ہاں بغل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ اصل میں یہ وائن ہے، شراب ہی ہے، اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہے، اس نام سے اس کو سرو کیا جاتا ہے، زیادہ نشہ نہیں آتا، زیادہ نشہ نہیں آتا، بالکل ریلیکس ہو کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ میرے عزیزوں مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارا ایک نوجوان جو اسلام کا پابند تھا، وہ یہاں کا نہیں ہے، آسٹریلیا یا امریکہ کسی یورپین کنٹری کا مسلمان نوجوان، وہ فلائٹ میں بیٹھا ہے،
شراب سب کو سپلائی ہو رہی ہے، اس کو بھی دی گئی. اس نے کہا منع کر دیتا نہیں پیتا تو الگ بات تھی، لیکن اس نے کہا آئی ایم اے مسلم. یہ جواب کچھ لوگوں کو گڑتا ہے، چبھتا ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تو سامنے کھڑی ہوئی جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ سارے پیسنجر پی رہے زبردستی، اس میں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں پینا ہے مت پیجئے. یہ کیوں کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ پیو گے، سو گے، آرام سے سفر کٹے گا. اس نوجوان مسلم نے کہا اچھا تو میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ پائلٹ کو پلاؤ، پہلے پائلٹ کو پلاؤ. پائلٹ کو آپ شراب سرو کرتی ہیں؟ اس نے کہا پائلٹ پیتے تو ہیں لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہیں. کہا ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا. اس نوجوان نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے. واہ واہ، ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے کہ ذہن کا سلامت رہنا ایمان کا سلامت رہنا ہے. اور ذہن ختم ہو گیا تو پتہ نہیں آدمی کفر بھی بک سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے. اس لیے ذہن پر پردہ پڑنے نہیں دیا جائے گا، ہوش و حواس باقی رہے تاکہ تم خلط ملط نہ کر سکو. ان نشیڑی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی ماں کو بیوی کہہ دیں، کبھی بیوی کو ماں کہہ دیں. ان لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں رشتے ہوتے کیا ہیں. جب نشے میں آئے تو گالی دیا، نشہ اترا تو محبت کیا. بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں شراب کی نحوست سے اس کائنات کو اگر سب سے زیادہ پاک کسی نے کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. آج میری یہ باتیں عورتوں کو بڑی اچھی لگیں گی، چاہے وہ ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہو. ہندو عورتیں بھی اگر جوجھ رہی ہیں آج اپنے گھروں میں مصیبتیں تو وہ اپنے شرابی نشیڑی شوہروں سے ہیں جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں، گھر میں کچھ دیتا ہی نہیں. بات کر رہا ہوں جس نے ہر برے اخلاق کو ہمارے معاشرے سے پاک کیا ہے. اور آؤ میں تمہیں بتاؤں مکہ کی اس سرزمین پر جہاں سودی نظام قائم تھا، سود لینا دینا اس طرح سے تھا کہ غریب تو غریب ہی ہوتا چلا جاتا اور امیر امیر ہی ہوتا چلا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا سارا سود میں نے پاؤں تلے رون دیا، اب سے کسی کا سود نہیں چلے گا. تم اس کو بڈی کہہ دو، بیاج کہہ لو، انٹرسٹ کہہ لو. آج پتہ ہے پوری دنیا اسی مصیبت سے جوجھ رہی ہے. ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے دنیا کو دوبارہ کریڈٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ اکنامک کرائسس جو دنیا میں آتے ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے آتے ہیں. سودی نظام، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. دوسروں کو بھی میں بتاتا ہوں، ہندو اگر میرے میسج کو سنتے ہیں تو سنو، تمہارے ہاں بڈی اور بیاج کھلے طور پر کھا لیا جاتا ہو تو ہمارے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ کعبے کے سامنے اس نے ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا گناہ ہے. کیوں اس قدر بڑا گناہ اور اس قدر بڑی وعید کیوں رکھی گئی سود میں؟ میرے آقا یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جائے، کوئی غریب غریب رہ جائے، کوئی امیر امیر ہو جائے. یہ میرے مصطفیٰ کی نظریں ہیں جو سب کو یکساں دیکھنا چاہتی ہیں. کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج لڑکیوں کی عزت کے بارے میں بات آتی ہے. ان نوجوان لڑکیوں کو آج پتہ نہیں ہے میرے آقا نے ان کا مقام کتنا بلند کیا. عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہے یونان ایک بہت پوش حکومت کو کہا جاتا ہے. رومن ایمپائر اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھی، لیکن ان کے زمانے میں عورتوں کا کیا مقام تھا پتہ ہے؟ 5 زنجیریں باندھ کر کے ان کو بازار میں لایا جاتا تھا. عورتوں کو 2 پیروں میں، 2 ہاتھوں میں، 1 گلے میں زنجیریں باندھ کر جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا. عورت کا مقام نہیں تھا. اور ستی کی رسم تو یہاں ہندوستان میں تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے
تو ستی کا رواج یہاں تھا کہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، عورت کو جلا دیا جاتا. اس کا کیا قصور ہے بیوہ عورت کا؟ لیکن چند دنوں کے بعد یہ ستی کی رسم ختم ہوئی. پھر کیا کیا جانے لگا؟ ان بیوہ عورتوں کو جنگل میں چھوڑا جانے لگا کہ یہ معاشرے میں رہیں گی تو اب شگن ہے، اب شگن ہے، یہ رہے گی تو برکت ختم ہو جائے گی. ان عورتوں کو جو آج لبرل عورتیں ٹی وی میڈیا پر بیٹھ کر کے چیختی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پابند بنا دیا، گھر کی چار دیواری کے اندر برقعے میں قید کیا، تمہیں پتہ نہیں میرے مصطفیٰ نے لڑکیوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا. جب زندہ دفن کی جا رہی تھی تب میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں دفن مت کرو، ایک بیٹی کو بھی اگر پرورش کر کے شادی کر کے دے دیے تو جنت مجھ سے لے لینا، میں تمہارے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی بشارت دی ایک بیٹی کی پرورش پر. تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ بھونکنے والی جاہل عورتوں سے میں کہتا ہوں ذرا اسلام کو پڑھو، میرے آقا کو پڑھو. جانتے ہو ایک جگہ میرے آقا تشریف لے جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ ساتھ میں تھے. ایک گھر پر آسمان سے لے کر چھت تک کوئی روشنی ہے، روشنی. صحابہ دیکھ رہے تھے اور سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی جو آسمان سے اس گھر پر خاص باقی کسی گھر پر نہیں؟ میرے آقا نے دیکھا گھر کی طرف اور مسکرا کر فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہم جا کر کے اس گھر کو معلوم کرتے ہیں جو رات کے وقت جس گھر کے چھت پر روشنی آ رہی تھی آسمان سے. دروازہ کھٹکھٹا کر کے لوگوں سے پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ گھر والوں نے کہا آج ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کے پیدا ہونے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ان خواتین کو پتہ نہیں جو آج سڑکوں پر نکلی ہوئی پڑوس ملک کی خواتین تھیں، میرا جسم میری مرضی، مجھے جیسا چاہے ویسا کرنے دو. تمہیں پتہ نہیں ہے میری بہنوں دنیا تمہیں کتوں سے بھی زیادہ گندا دیکھنا چاہتی ہیں اور یہ عورت سمجھتی ہے یہ فیشن ہے. فیشن نہیں، مرد کی ہوس ایسی کہ یہ وہ مرد جو خواہشات کے پجاری ہیں وہ عورتوں کو سٹیج پر ننگا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ عزت کریں گے، ارے یہ رال ٹپکانے والے کتے ان بچیوں کی کیا عزت کریں گے؟ وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنا جسمانی سکون چاہتے ہیں، جس کے لیے نوجوان لڑکیوں کے لباس کو نکال دیا گیا. ہاف لباس میں آؤ، کھٹ لباس میں آؤ. اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑا فیشن ہے بلکہ کچھ ایسے ہوس کے پجاری تمہیں ننگا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بچیاں سمجھتی نہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرے کا فیشن ہے. فیشن نہیں، یہ جانور بنانا چاہتے ہیں، جانور. آؤ اسلام کیا کہتا ہے میرے عزیزوں. برقعے کے خلاف لڑنے والے ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے ہماری بچیوں کو اگر برقع پہنایا گیا تو اس لیے نہیں کہ ان کو ہم دوسرا مقام دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں. ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر جسمانی خواہشات ایسی ہیں. اور یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھتے کیوں نہیں؟ اگر ہم عورتیں ہاف لباس میں آتی ہیں، کٹ لباس میں آتی ہیں، تم ایسی نظروں سے تمہاری نظروں کی خطا ہے. علماء کو کوستی ہیں یا جو بھی ان کو بولنے آئے اسی کو الٹا حملہ کرتی ہیں. یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے؟ تم پیٹرول اور آگ قریب میں رکھتی ہو اور کہتی ہو آگ کو دور جلنا چاہیے، آگ کو دور جلنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزوں. آپ کو پتا ہے قرآن پاک مقدس کتاب ہے، اس کو غلاف لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ غلاف لگاتے ہیں. خانہ کعبہ مقدس مکان ہے، خانہ کعبہ پر غلاف لگایا جاتا ہے. کیوں؟ کعبے کو ٹھنڈی لگتی ہے، کعبے کو گرمی لگتی ہے جو کالا کپڑا اڑایا جاتا ہے، یا مزار پہ چادر ڈالی جاتی. کیوں؟ کیا اولیاء کو ٹھنڈی اور گرمی لگتی ہے؟ نہیں، غلاف اور چادر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ان کی عظمت شان بتائی جائے. کعبے کا غلاف اس کی شان بتاتا ہے، قرآن کا غلاف اس کی شان ہے، مزارات کی چادر ان کی شان ہے. اسی طرح میری ماں اور میری بہن کا برقع اس کی شان ہے.
اس کی شان ہے، عظمت شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق پر اگر کوئی دنیا میں آیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کی بات میں نے کیا، سر تھامس ایک انگریز مفکر ہے، وہ کہتا ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا اور ان کو اپنے قریب سے دیکھتا تو میں ان کے پاؤں کو دھو کر کے پیتا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر کبھی مجھے اپنے اندر یقین، کانفیڈنس لیول پیدا ہوتا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ کر پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول۔ اور سروجنی نائیڈو کا نام بھی سنا ہوگا، وہ خود کہتی ہے کہ آج تک دنیا میں اگر کسی کے انقلاب کا اثر باقی ہے تو صرف محمد عربی کا ہے۔ سبحان اللہ، بات سچی ہے، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہا بھی ہے، ان کتوں کو خبر ہی نہیں۔ بہت سارے دنیا میں انقلاب آئے لیکن چلے گئے، ختم ہو گئے، تاریخ کے حصے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلے گئے۔ یونان پوری دنیا میں اپنے کلچر سے مشہور تھا، آج یاد ہے کسی کو؟ مصر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رومن ایمپائر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رشیا میں انقلاب آیا، مارکس کا، لینن کا اور کمیونزم کا، سوشلزم کا، دنیا میں کئی انقلاب آئے۔ ڈیموکریسی پہلے نہیں تھی، ڈیموکریٹک انقلاب آیا، لیکن بہت سارے انقلاب یہ جو ریولوشن آئے 100 سال، 200 سال، 150 سال، 250 سال، اس کے بعد تاریخ کے حصے میں ختم ہو گئے، لیکن ایک ریولوشن مدینے سے اٹھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب۔ یہ زمانے کی آندھیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ آج حالت یہ ہے کہ ان کے ماننے والے کبھی کم نہیں ہوئے، جتنی آندھیاں چلائی جائیں یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی، برداشت نہیں کرتے، وہ راستے میں پتھر برداشت نہیں کرتے، بلکہ مدینہ طیبہ میں اس وقت عربوں کا حال تھا تلوار لے کر چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تلوار لٹکائے اپنے کندھے پر آ رہے تھے، تلوار کی نوک سامنے تھی، میرے آقا نے فرمایا تلوار کی نوک پیچھے کر لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا امن کے حالات میں تلوار کی نوک کسی کی طرف ہو۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں، فرامین ہیں۔ وہ تلوار کی نوک بھی امن کے حالات میں دوسروں کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تم نے تو صرف جہاد کو پڑھا ہے نا، تم نے صرف میرے آقا کی جنگوں کو دیکھا ہے، لیکن جو جنگ ہوئی ہیں، جہاد ہوئے ہیں، اس کی اپنی الگ تاریخ ہے۔ اور جہاد کا لفظ بولنے سے میں کبھی نہ کتراتا ہوں نہ ڈرتا ہوں۔ الحمدللہ میں برسر اعلان یہ کہوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوتر جہاد ہے، مقدس جہاد ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو دجالی میڈیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو جہاد ہے، دنیا کی ساری جنگیں ایک طرف، میرے آقا کا جہاد ایک طرف۔ تمہیں پتہ نہیں ورلڈ کی جو سب سے بڑی جنگیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، جنگ عظیم، 2 جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں بہت بڑی۔ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 تک چلی، ختم ہوئی، اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے۔ کتنے؟ 3 کروڑ۔ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی، دوسری جنگ عظیم، جس میں برطانیہ، انگلینڈ، فرانس، جرمن، اٹلی اور ترکی، پھر رشیا، یہ سب کے سب ملوث رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے، بے گھر ہوئے، زخمی ہوئے۔ 3 کروڑ، 5 کروڑ۔ اور دنیا کی آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں، لاؤ، رشیا جو آج یوکرین پر حملہ کر کے کتنوں کی جانیں لے رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ میڈیا پر بیٹھ کر کے دلالی کرنے والے تمہیں نظر نہیں آتا؟ امریکہ اپنے بم گرا کر عراقیوں کو کتنا مار چکا، تمہیں تعداد معلوم ہے؟ آج ملک شام میں 8 لاکھ بچے ختم ہو چکے۔
یمن کے 50,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے. عراق میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا گراؤنڈ جس پہ پہلے بچے فٹ بال کھیلتے تھے، آج جا کر دیکھو تو قبروں سے بھرا ہے، قبروں سے بھر گیا ہے. یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں تم لکھتے ہو اور آؤ میرے مصطفیٰ کے جہاد پہ بات کرتے ہو. میرے آقا 17 جنگوں میں شریک رہے، 17 جنگوں میں 10 سال کے اندر 17 جنگیں ہوئی. تمہاری ایک جنگ میں 3 کروڑ، دوسری جنگ میں 5 کروڑ، اور آج بھی چل رہے لاکھوں کی تعداد میں. تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا 17 جنگوں میں شریک ہوئے اور کل 17 جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے جو لوگ مارے گئے وہ کل 248 لوگ تھے. صرف 250 کی تعداد میں پورے 17 جنگوں میں لوگ مارے گئے، اور پھر بھی یہ چیخ رہے ہیں جہاد جہاد جہاد. دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ کتنوں کی جانیں یہاں پر یہ دبنگ لوگ لے چکے. آج جس کے پاس طاقت ہے اسے کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. امریکہ جو چاہے کر لے، رشیا جو چاہے کر لے. ان بھیگی بلیوں کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا کہ رشیا آتنکی حملے کر رہا ہے، رشیا یوکرین کو دبا رہا ہے. کوئی نہیں کہے گا. یہ میڈیا پر بیٹھا ہوا اس کو وار کہیں گے، آپسی جنگ کہیں گے، اور کہیں کسی مسلمان کا نام آ جائے، چاقو بھی نظر آئی تو آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے. یہ دغلی پالیسی، یہ ڈبل رول، یہ منافقت کا چہرہ جس کی وجہ سے تم نے آج زہر بھر رکھا ہے پورے ہندوستان میں، زہر بھرا ہوا ہے. میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو. واٹس اپ یونیورسٹی پر ایمان مت لاؤ. یہ جو واٹس اپ سے گشت کرتی ہیں خبریں، جس چیز کو گھمایا جاتا ہے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے بہت دن پہلے ہی سنا تھا یہ واٹس اپ میں پھیلانے والوں کا حال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں اس کی جو ملکہ تھی وہ بڑی خوش تھی. وہ ملکہ سے کیا ہوا تھا، اس ملکہ کی جو خادمہ تھی، اس خادمہ نے آ کر کے کہا، بہت خوش تھی. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا، ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا. اتنی ملکہ بھی خوش ہو گئی. بادشاہ آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہماری جو دھومن ہے نا خادمہ، اس کے گھر میں چنو کو منا پیدا ہوا. بادشاہ بڑا خوش، کہا کہ مٹھائیاں لاؤ، میری بیگم خوش ہے تو میں بھی خوش. مٹھائیاں بانٹی گئی. وزیر بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ارے خوشی کا دن ہے آج صاحب، مٹھائیاں بٹ گئی. ایک عقل مند وزیر نے پوچھا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت صاحب مٹھائیاں کھا لیے، سب جگہ خبر چل رہی ہے خوشی کی، بتائیں تو یہ آخر کون ہے یہ چنو اور یہ کون ہے منا؟ بادشاہ نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا. کہا پوچھتا ہوں. بیگم سے جا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیگم کہتی میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ خادمہ سے میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ دھوبن آئے گی تو میں پوچھ کے بتاتی ہوں چنو کا منا کیسے پیدا ہوا. تو شام کو آئی تو ملکہ نے پوچھا کہ تیری خوشی میں تو سب مٹھائیاں بٹ گئی، میں پوچھنا بھول گئی یہ کون ہے؟ تو دھوبن کہتی چنو میرے گدھے کا نام ہے، اور آج اس کے گھر آج اس کو ایک بچہ ہوا، اس کو ہم منا کہہ رہے ہیں. واہ، پوری سلطنت چنو کے منا میں خوشیاں منا رہی ہے. یہ واٹس اپ دنیا یہی کر رہی ہے آج. کسی کو یہ بات پڑی نہیں کہ تحقیق کر لیں کہاں سے آئی ویڈیو، کسی کو یہ بات پڑی نہیں ہے کہاں سے آئی یہ خبر، نہیں، بس پھیلائے جاؤ پھیلائے جاؤ. اس دنیا میں میرے عزیزوں آپ یہ آتنکی میڈیا سے بھی بچو، دجالی میڈیا سے بھی بچو. یہ جو زہر پھیلانے والے واٹس اپ، سوشل میڈیا، فیس بک، اس سے بھی بچو. کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو، ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اچھے اخلاق کو چھپا دیا، اور اس دجالی میڈیا نے صرف اور صرف دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صرف جنگیں ہی ہوتی ہیں اسلام میں، صرف جنگیں. ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کو دیکھ رہا تھا
کیا آپ ایک نعرے میں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ میں ہاتھ لہرا رہے ہیں، میرے عزیزو میں ایک جملہ ان سے بھی کہوں گا، یہ عاشقان مصطفیٰ کے اپنے نبی کے لیے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو ظالموں کی کلائی توڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اگر نعرے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کسی ظالم کا پنجہ پکڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج تمہارے صبر کا اور ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں، ہم اس ملک کی سرزمین کو خون خرابے میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی تو اس میں ہمارا بھی گھر جلے گا، پڑوس کا بھی گھر جلے گا۔ جنگوں میں کبھی امن نہیں ہوتا، فساد ہونے پر کبھی سکون نہیں ہوتا، لیکن کچھ آتنکی ایسے ہیں جو پورے ملک کو آگ میں دھونک دینا چاہتے ہیں۔ میں پرشاسن سے بھی بار بار کہتا ہوں، میں بار بار ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، یہ نہتے جو نوجوان پروٹیسٹ کے لیے اترتے ہیں، 100-150 کو پکڑ کر کے اندر کرنے سے بہتر ہے ان بھونکنے والے کتوں کو کیوں نہیں پکڑتے جن کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے کہ جب کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم بے قرار ہوتے ہیں، اور بتاؤ اس ڈیموکریٹک کنٹری میں ہماری ناراضگی کے اظہار کا اور طریقہ کیا ہے؟ سب تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تو یہ بچے سڑکوں پر آتے ہیں۔ پرشاسن اور پولیس ڈپارٹمنٹ اگر وقت پر اپنا کام کر لے جائے، جتنے بھی نفرت پھیلانے والے چنٹو ہیں انہیں پکڑ لیا جائے، اور جتنے بھی میڈیا میں بھونکتے ہیں، ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، یہ گستاخی کرنے والے یہ سیکنڈ درجے کے ہیں، یہ شرابی ہیں، اور یہ جو میڈیا کے ڈیسک ہیں، جتنے چینل ہیں، یہ شراب کے اڈے ہیں۔ شرابی کو مار دینا یہ حل نہیں، شراب کے اڈے جب تک چلتے رہیں گے دوسرے شرابی آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے۔ یہ جو نیوز چینلز میں ڈیبیٹ اور مرغے لڑانے والے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں سے ماحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، ماحول میں خرابیاں یہیں سے آ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے چند سالوں پہلے افریقہ کا ایک ملک جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، ریڈیو روانڈا۔ ریڈیو اس زمانے کی نشر و اشاعت کی سب سے بڑی وہ تحریک تھی۔ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے نفرت میں روانڈا میں ایسے منہمک ہو گئے تھے، تتسی نام کا ایک قبیلہ تھا، ان کے خلاف اس ریڈیو والے نے اتنا بھڑکایا کہ جو میجورٹی والے لوگ تھے، جو بہو سنکھیک جن کو کہا جاتا ہے، الپ سنکھیکوں کو اتنا مارا انہوں نے، صرف اور صرف 1 سال یا 2 سال کے اندر 8 لاکھ تتسیوں کو مار دیا، 8 لاکھ لوگوں کو مارا۔ یہ UN کی خبر آج بھی ہے، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کی خبر لی ہے کہ یہ اگر تتسیوں کا 8 لاکھ لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، ان کو جینوسائیڈ کیا گیا، نسل کشی کی گئی، تو کون اس میں سب سے زیادہ حرکت کیا تھا؟ مجرموں کو پکڑا جائے، UN کی خبر ہے سب سے زیادہ بڑا مجرم وہ ریڈیو تھا، جو نفرت پھیلاتا تھا، ہیٹریٹ پھیلاتا تھا۔ آج بھی اگر میرے دیش کو نقصان پہنچے گا تو ان دجالی میڈیا سے جو ہیٹریٹ پھیلا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ان کی میز پر سوائے اسلام کے کسی بات کا ڈسکشن ہی نہیں ہے آج کل۔ مسجد مندر کرتے رہو، پورے ہندوستان میں برقع ہی برقع ہے، اذان ہی اذان ہے، کہیں اور کچھ دکھتا نہیں ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چوری کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی کے خودکشی کی بھی خبریں آتی تھی۔ اب تو یہ خبریں ہی نہیں آتی۔ اب پورے ہندوستان میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ کہیں گاڑی پلٹتی ہے، نہ کوئی بھوکا مرتا ہے، کچھ نہیں۔ پورے ہندوستان میں صرف اذان ہوتی ہے، صرف اذان ہوتی ہے۔ ان کو صرف اور صرف وہی نظر آتا ہے، وہی سنائی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے یہاں پر جو میسج دیا ہے وہ آپ کو سترک رہنے کے لیے، الرٹ رہنے کے لیے، بے قابو ہو کر، جوش میں آ کر اپنے آپ کو کبھی بھی ایسی ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ سڑکوں پر اتر کر
मैदानों में उतर कर, इसलिए कि अब एक थ्योरी ये भी जमा हो रही है कि जब तुम 10,000 की तादाद में आओगे तो 50-100 आतंकी गुंडे भी उसके अंदर आएंगे और वो तुम्हारे इस एहतजाज को, प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल देंगे। तुम सोचे भी नहीं होंगे, कुछ लोग किराए के, भाड़े के लोग आते हैं, तुम्हारे एहतजाज को वो वायलेंस में, कर्फ्यू में बदल कर जाएंगे। ये हालात आज हिंदुस्तान भर में जगह जगह हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। इसलिए आज सतर्क रहो, अलर्ट रहो। तुम्हारी जान इतनी हल्की भी नहीं कि उतर करके तुम किसी ऐरे गैरे के हाथ में दे दोगे। ये जान है तो मेरे मुस्तफा के लिए है। मरेंगे इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पर मरेंगे। हाँ, हमारा आखिरी खात्मा होगा तो हुजूर के कदमों पर होगा, इस बात से मैं नहीं डरता और ना ही डराता हूं। लेकिन इतनी बात मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात को और देश के दूसरे वासियों को तुम्हारे जरिए से अमन में नुकसान ना पहुंचे। हाँ, उन लोगों को क्या खबर जिन्होंने देश को बसाया ही नहीं, जिनको पता ही नहीं देश की आजादी में कितना खून बहा। तुम्हें पता है हमारे पुरखों, हमारे आबा व अजदाद के 30,000 उलमाए किराम की लाशें कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर लटकती थी। और 1-2 दिन का ये इनकलाब नहीं था। 1857 से 1947 तक 90 साल के संघर्ष के बाद इस देश को आजादी मिली। लाखों लोग खून बहा चुके हैं यहां पर, और जिन संघियों का, जिन आतंकियों का इसमें कोई हिस्सा ही नहीं, उन्हें क्या इस बात की कीमत मालूम। जो घर बनाया होता है उसे अपने घर की फिक्र होती है, और जिसको मुफ्त में मिला है वो इसी तरह फिर से फसाद मचाना चाहता है। उनको खबर नहीं इस चीज की। लेकिन तुमको तो पता है ये देश मेरे ख्वाजा का देश है, ये देश मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, यहाँ साबिर अलाउद्दीन भी है, मेरे आला हजरत भी हैं। मैं इस देश का गद्दार नहीं, वफादार हूं। लेकिन साथ में ये बात याद रखे, मैं जमीन पर चलता हूं पर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत साथ चलती है। हाँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे लोगों से कहता हूं, आप इतने लोग हमसे कहते हैं क्यों इतना भड़कते हैं, क्यों इतना जोश में, या आप आक्रोश दिखाते हैं। कुछ लोगों के जहन में ऐसी बात है। हम कहते हैं मियां, हमने कभी आज तक हिंदुस्तान में रहने वाले 200 से ज्यादा धर्म वालों के धर्म को नहीं छेड़ा। सबको आजादी है। हिंदुओं की किताबें जितनी भी मुकद्दस है, सनातन धर्म हो, आर्यन हो, बौद्ध हो, जैन हो, मैंने सब पढ़ा है। यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, वो भी हमने पढ़ा है। इनकी किताबें भी हमने देखी है, सबके मुकद्दसात। हमारी वो फील्ड नहीं है कि इन सब के पास जा जा करके छेड़छाड़ करें। सब तो यहां साथ रह रहे थे। लेकिन अगर हमारा गुस्सा उबलता है तो इसलिए कि हमने कभी राम के मुतालिक चरित्र पर बात नहीं की, हमने कृष्णा के चरित्र पर बात नहीं की, हमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं की, हमने कभी गुरु नानक के चरित्र के बारे में बात नहीं की, हमने कभी यहाँ के मुकद्दसात के बारे में बात नहीं की। तो तुम कौन से कुत्ते हो जो मेरे मोहम्मद अरबी पर भौंकते हो? तुम्हें क्या हक बनता है मेरे दीन पर उंगली उठाने का? जब हम किसी दीन और धर्म पर बात नहीं करते, तुम अपने दीन में जैसे रहना हो रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर इतनी बात कान खोल करके सुन लो, तुम हिंदू रहो, तुम क्रिश्चियन रहो, तुम यहूदी रहो, तुम ज्यूज हो, तुम सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्यन हो, सनातनी हो, मुझे इससे गरज नहीं। लेकिन इतनी बात कहूंगा, जिस धर्म में भी रहना है मेरे नबी से छेड़छाड़ मत करो। नबी करम की जात पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर हम जवाब भी देंगे। इसलिए कि अगर तुमने ये समझ रखा है कि ये कौम सिर्फ बिल्डोजर से डर जाएगी, अगर ये कौम सिर्फ लाठी डंडों से डर जाएगी, तो चंगेज भी करके देख चुका है, हलाकू भी करके देख चुका है, यजीद भी करके देख चुका है, लाखों बच्चों को हमारे कत्ल करके भी देख चुका है। बगदाद, गर्नाता, मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश, सारे शहरों को उजाड़ करके जालिमों ने देख लिया है।
اس وقت جب اسلام نہیں مٹا تھا تو اس نشیڑی حکومت سے بھی میرے دین کا کچھ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول. تمہارے ڈرانے سے اور دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا. میرا قرآن اس بات کا شاہد ہے. ہاں، میں اگر اس بات پر کچھ سخت لہجہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا حق ہے. دنیا اپنے باپ کے خلاف نہیں سننا چاہتی، تم اپنی ماں کے خلاف نہیں سننا چاہتے. کان کھول کر کے سن لو، ہمارے لیے ماں بعد میں، باپ بعد میں، پہلے میرے مصطفیٰ ہے. ہمارے لیے میرے مصطفیٰ کی ذات جان سے بڑھ کر کے ہے. اگر تمہیں گالی دینے کا شوق ہی ہے تو دو مجھے گالی دو. اگر تمہیں کوسنے کا شوق ہے تو میرے ماں باپ ہیں، کوس سکتے ہو. گالیاں دینا ہے تو میرے خاندان کو. لیکن اتنی بات ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھوتا کر لوں، میں معاف کر دوں اور خاموش بیٹھوں، اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہوں. لیکن میرے نبی کی شان میں گالیوں کے بعد خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں، یہ بزدلی ہے، بے غیرتی ہے. بلکہ حضور کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھائے جواب دینا ہی عین اخلاق ہے. بے شک بے شک بے شک. یہی ایمان ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں، میرا دین کل بھی نہ رکا تھا، آج بھی نہیں رکے گا اور صبح قیامت تک نہیں رکنا ہے. ہاں، ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے، صاف یہ بات کر رہا ہوں. میں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ مجھے کسی قوم کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی بھی دھرم والے کو زبردستی ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. لیکن